جہاں روضہ پاک خیر الورا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شریف کا آخری عشرہ یعنی 21 رمضان المبارک سے لے کر عید کا چاند نظر آنے تک نجات یعنی عذاب سے رہائی کی بشارت دیتا ہے، اور اس عشرے کا ایک اہم عمل وہ اعتکاف ہے۔ اعتکاف کا لغوی معنی ہے بیٹھنا، اور شریعت کی اصطلاح میں عبادت کی نیت سے مسجد میں بیٹھنا یہ اعتکاف کہلاتا ہے، اور اعتکاف بیٹھنے والے کو معتکف کہتے ہیں۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے فرض، دوسری سنت موقدہ علی الکفایہ، اور تیسری ہے مستحب۔ فرض کیا ہے؟ اگر کسی شخص نے نظر یا منت مانی ہو کہ میرا فلاں کام ہو گیا یا فلاں ارادے میں میں کامیاب ہو گیا تو میں اتنے روزے اعتکاف کروں گا، تو اب ارادے میں کامیاب ہونے پر یا فلاں کام ہونے پر اس پر یہ فرض ہے کہ وہ اتنے روزے اعتکاف کرے۔ آگے آ جاتا ہے سنت موقدہ للکفایہ۔ رمضان شریف کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا یہ سنت موقدہ للکفایہ ہے۔ سنت موقدہ کا مطلب یہ ہے کہ جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشگی اختیار فرمائی۔ تو حضور علیہ السلام نے اپنی ساری زندگی میں آپ کے زمانے مبارک میں جتنے بھی رمضان شریف کے مہینے آئے، حضور نے رمضان شریف کے آخری عشرے میں اعتکاف کو ترک نہیں کیا۔ حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام رمضان شریف کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے تھے، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتی ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا یہ معمول مبارک تھا کہ آپ رمضان شریف کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات عطا فرمائی، اور اس کے بعد آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف بیٹھتی تھی۔ تو علی الکفایہ کا معنی کیا ہے کہ اگر کسی بستی یا محلے کے چند افراد اعتکاف کر لیں تو وہ پوری بستی اور محلے کی طرف سے اعتکاف کفایت کر جائے گا، اور اگر کوئی بھی نہ کرے گا تو پھر سب ترک سنت کے گناہ گار ٹھہرائے جائیں گے۔ اور یاد رکھیں یہ جو دونوں صورتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس میں روزے کا ہونا یہ شرط ہے۔ آگے آ جاتا ہے مستحب۔ مستحب یہ ہے اگر کوئی شخص، کوئی مسلمان مسجد میں داخل ہوتے ہوئے جوتے اتارتے ہوئے وہ اعتکاف کی نیت کر لے، اب وہ جتنی دیر مسجد میں بیٹھے رہے گا، ٹھہرے رہے گا، اسے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ اب اس میں وہ کھا بھی سکتا ہے، پی بھی سکتا ہے، اور دنیا کی جائز باتیں کرنا اس کے لیے وہ جائز ہوگا، ورنہ مسجد میں معتکف کے علاوہ دوسرے کسی شخص کو یہ کام کرنا جائز نہیں۔ اور عورت مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ عورت کے لیے ضروری ہے اگر وہ اعتکاف کرنا چاہے تو وہ گھر میں کسی کمرے کو یا کوئی حد مختص کر لے تو وہیں اعتکاف کرے، اور اس میں وہ کھانا بھی بنا سکتی ہے اور بچوں کو نیکی اور بدی کے متعلق بتا بھی سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آخری عشرے کی برکتیں اور رحمتیں اور مغفرتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔